ایک دن حضور بیٹھے تھے کہ ایک بدری آیا، یعنی ان پڑھ، اس کو کہتے ہیں عربی. تو اس بدری آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کا حساب کریں گے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے حساب تو ہر چیز کا ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن اس کا علاج تو ہے نا کہ آدمی توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنی. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی رقم رہ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس چھوٹی چیز پر بھی حساب کریں گے. حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ حساب فرمائیں گے. اب جناب بدو جو تھا نا جوش میں آ گیا، کہنے لگا اچھا اگر حساب کریں گے تو میں بھی حساب کروں گا. صحابہ تو کام گئے بیچارے کہ یہ اللہ سے حساب کرے گا. تو آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ اور نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ پیش کیے تو میں اس کی مغفرت پیش کروں گا، اگر اللہ نے میری خطا پیش کی تو میں اس کی عفو اور عافیہ پیش کروں گا. یہ چیز اللہ پیش کریں گے اس کے مقابلے پہ میں اللہ کی رحمت پیش کروں گا. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میرے نبی اس کو کہہ دو کہ لا نحاسبک ولا یحاسبنا، ہم نہ تمہارا حساب کریں گے نہ تم ہمارا حساب کرنا، ہم تمہیں جنت ہی عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاستغفار ہے، یاد رکھو سید الاستغفار جو ہے وہ حدیث کو حضور نے خود بیان فرمایا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللہ تبارک و تعالی اگر صحیح معنوں میں انسان دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے اور وہ سارے گناہ بھی اس کے بخشے جاتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ ارکان کے ساتھ ہو، توبہ اپنے وقت کے ساتھ ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے دروازے میں بیٹھ کے ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.